وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کے دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دوستوں، پیارے بچوں اور میرے اسلامی ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد سورہ زمر کی آیت نمبر 52 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اسی آیت کے روشنی میں استقامت کے اسباب، اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. کیا یہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین ہی لوگوں کے روزیوں میں کشادگی پیدا کرتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں لمن یشاء، سارے لوگوں کی روزی کشادہ کر دی جاتی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں لمن یشاء، ہم جس کے روزی میں چاہتے ہیں اضافہ کرتے ہیں، کشادگی کرتے ہیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَقْدِرْ، اور اللہ چاہتا ہے تو تنگ کر دیتا ہے. تو روزی کی کشادگی اور تنگی، اس کا سارا اختیار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، یہ اس آیت میں بتایا گیا. پھر یہ کہا گیا کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اس میں ایمان لانے والوں لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. کیا نشانی ہے؟ نشانی یہ ہے کہ اہل ایمان ہی اللہ رب العالمین کی حکمتوں پر غور کرتے ہیں کہ اگر روزی میں تنگی ہوئی ہے تو کیوں، اور کشادگی ہوئی ہے تو کیا ہے. یہ اہل ایمان ہی غور کرتے ہیں اس پر. تو اس آیت میں یہ واضح کر دیا گیا کہ روزی کی تنگی اور کشادگی، اس کا تعلق انسان کے عقل، اس کے تجربے، ان کی صلاحیت اور محنت سے نہیں جڑا ہوا ہے، اور نہ ہی اس میں نیک و بد کی بنیاد پر روزی میں کشادگی اور تنگی ہوتی ہے، ایسا کوئی معاملہ ہے. ورنہ اگر عقل کی بنیاد پر اس دنیا میں روزی عطا کی جاتی تو جتنے بیوقوف تھے سب بھوکے مر جاتے تھے، اور صرف پڑھے لکھے اور ہوشیار اور چالاک لوگ ہی روزی میں کشادگی پیدا کر سکتے تھے یا روزی کما سکتے تھے. اور اسی طرح سے اگر روزی کا تعلق انسان کے نیکی اور بدی سے متعلق ہوتا
تو بھی جتنے بھی گنہگار ہیں سارے کے سارے بھوک پیاس سے مر جاتے تھے. قارون کے خزانے میں اضافہ نہ ہوتا تھا, فرعون کو اللہ رب العالمین حکومت و سلطنت عطا نہیں کرتا تھا, اور اسی طرح سے ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی غربت میں نہیں گزرتی تھی. تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے, مصلحت کیا ہے, اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اہل ایمان جب روزی میں فراوانی دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے ہمارے لیے اللہ کی جانب سے آزمائش ہے, اور اس آزمائش میں کھرے اترنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب روزی میں تنگی کی جاتی ہے تو مومن اپنے آپ پر غور کرتا ہے کہ ہماری حالت کیسی ہے, آیا ہماری زندگی معصیت میں گزر رہی ہے یا اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. مومن یہ سوچتا ہے شکر کریں گے نعمتوں میں اضافہ ہوگا, اور اگر صبر کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمارے درجات کی بلندی عطا فرمائے گا. تو ایک مومن ہی روزی کی تنگی اور کشادگی پر غور کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی حکمتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون, ایمان لانے والے جن کا عقیدہ درست ہے, صحیح العقیدہ لوگ ہی اس کے اوپر غور کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ دنیا میں اللہ رب العالمین کے آزمانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے, اور جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے. روزی میں برکت کے لیے, روزی میں اضافے کے لیے ہر انسان کوشش کرتا ہے. اللہ نے فطرت ہی بنائی ہوئی ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے, چاہے وہ امیر ہو, غریب ہو, پڑھا ہو, لکھا ہو, ان پڑھ ہو, عالم و جاہل ہو, ہر ایک یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو فراوانی سے سرفراز کر دے. ہر انسان کوشش کرتا ہے, اور ہر وہ اسباب, ہر وہ طریقے ایک انسان تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے جو طریقے اور اسباب متبرک ہوں, بابرکت ہوں, تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کے پاس جو چیزیں ہیں اس میں بڑھوتری ہو سکے اور اس میں برکت کو وہ حاصل کر سکے. چاہے وہ مال ہو, اولاد ہو, علم و ہنر ہو, کوئی بھی چیز ہو, برکت طلبی کے لیے ہر انسان کوشش کرتا ہے. اور خاص طور سے اللہ رب العالمین نے بعض چیزیں, بعض مقامات, بعض اعمال ایسے اللہ رب العالمین نے بنائے ہوئے ہیں جو واقعی بابرکت ہیں, لیکن ان برکتوں کے حصول کے لیے شریعت اسلامیہ کے بتائے ہوئے طریقے ہی کے ذریعے سے انسان کوشش کرے تو بہتر ہے. لیکن اس کے علاوہ اپنی طرف سے خود ساختہ طریقے سے ایک انسان اپنے چیزوں میں نمو اور بڑھوتری کے لیے, برکت کے لیے, اس کو متبرک بنانے کے لیے ایک انسان بہت سارے اوہام و خرافات کے اندر پڑا ہوا ہے. یہاں تک کہ ایک انسان برکت کے حصول کے لیے اور متبرک بنانے کے لیے کسی چیز کو, وہ شرک کی دہلیز پر جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. حالانکہ تبرک اور برکتیں اس کا تعلق عقیدے کے ایک نہایت ہی نازک مسئلے سے ہے. روزی کا تعلق اور روزی میں تنگی اور کشادگی کا تعلق یہ ایک مومن کے عقیدے سے جڑا ہوا ہے. اس لیے خاص طور سے ان چیزوں میں سبقت کرنے سے پہلے اور اس کے لیے کوشش کرنے سے پہلے کسی اپنے رزق میں اور اپنے مال میں, اولاد میں برکت کے حصول کے لیے انسان شریعت اسلامیہ میں موجود تعلیمات پر ضرور نگاہ ڈال لے کہ آیا وہ جو اقدام کرنے جا رہا ہے اس کا یہ قدم اٹھانا صحیح ہے یا غلط ہے. اور خاص طور سے آپ دیکھیں گے کہ شرک کی ابتدا بھی یہیں سے ہوئی ہے. امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مکے کی جو حالت تھی اس میں ہر گھر کے اندر ایک بت ضرور خاص ہوا کرتا تھا. ہر گھر میں بت تھا اور وہ بت خاص ہوا کرتا تھا اس اعتبار سے کہ اگر وہ سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخری کام سفر پر نکلنے سے یہ ہوتا تھا کہ بت کو جاتے تھے, اس کو چھوتے تھے تاکہ ان کا یہ سفر مبارک ہو جائے. اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ اس بت کے پاس جاتے تھے, اس کو چھوتے تھے تاکہ ان کا آنا مبارک ہو جائے. یہاں تک کہ اگر آپ اس دور کو پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ جنگ میں فتح اور کامرانی کے خاطر بھی انہوں نے ایسے مقامات اور ایسی جگہیں متعین کر رکھی تھی کہ جن کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر یہاں ہتھیار ٹنگا دیا جائے, لٹکا دیا جائے تو پھر جنگ میں ہم کو فتح مل جائے گی اور ہم دشمنوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے. اس تعلق سے جامع ترمذی میں ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ذکر ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہم حنین کے لیے نکلے.
ہم جا رہے تھے اور راستے میں ہم کو ایک بیری کا درخت ملا، ایک بیر کا درخت ملا. اس درخت کو مشرکین ذات انمات کہا کرتے تھے، اور اس درخت کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اگر اس درخت کے اوپر ہتھیار تھوڑی دیر لٹکا کر کے اور یہاں کچھ دعا کر لیں تو اس جنگ میں ان کو کامیابی مل جاتی ہے. ان کا یہ عقیدہ تھا. ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کفر سے ہمارا زمانہ بڑا قریب تھا، یعنی ابھی ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی عقیدے میں اتنی پختگی نہیں آئی تھی، کفر کا زمانہ قریب تھا. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی جا رہے ہیں جنگ کے لیے، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات متعین کر دیجئے، ہمارے لیے بھی کچھ ایسے مقامات آپ متعین کر دیجئے، وہاں جائیں، ہم بھی ہتھیار لٹکائیں اور اس طرح سے ہم کو بھی فتح مل جائے. جب ہم نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تو آپ نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، قلتم کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، کہا کہ تم نے ایسی بات کا اظہار کیا ہے اور ایسی بات کہی ہے کہ تم سے پہلے بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا. انہوں نے جب لوگوں کو بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا تو کہا، اجعل لنا آلہن اجعل لنا الہن کما لہم آلہہ، کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے ایسے ہی کچھ معبود متعین کر دیجئے تو دکھائی دیں. آپ تو جس رب کی بات کر رہے ہیں وہ رب تو ہم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. اور اسی لیے ایک موقع پر کہا تھا انہوں نے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. تو کہا کہ ہمارے لیے کچھ ایسا معبود متعین کر دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ تم نے وہ جملہ کہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل نے کہا تھا. اور اس کے بعد آپ نے کہا، انہ سنن، یہ گزشتہ جو گمراہ قومیں ہیں ان کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تبرک حاصل کرنے کے لیے برکت حاصل کرنے، برکت کا معنی کیا ہے؟ برکت کا معنی یہی ہے کہ کسی خیر اور بھلائی کے اوپر جم جانا. اسی لیے عرب لوگ کہتے ہیں برک البعیر، جب اونٹ کسی جگہ پر بیٹھ جاتا تو کہتے ہیں برک البعیر، اونٹ جو ہے جم گیا، بیٹھ گیا. تو برکت کہتے ہیں کہ خیر اور بھلائی کو کسی کے ساتھ ثابت ہو جانا، کسی چیز کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ثابت ہو جانا، جم جانا، ٹھہر جانا. اور برکت کا ایک معنی ہے کہ بڑھوتری اور اضافہ، کسی چیز میں بڑھوتری ہو جائے، اضافہ ہو جائے. اور برکت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی چیز کے اندر خیر و بھلائی پیدا ہو جائے تو اس کو برکت کہا جاتا ہے. تو رزق میں کشادگی کے لیے، تنگی سے بچنے کے لیے، مال میں فراوانی کے لیے ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیا ہے، نہ کہ وہ طریقہ جو آج سماج اور معاشرے کے اندر رائج ہے. آج بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ دکان اور مکان کے اوپر کئی سارے تغرے آپ کو لٹکے ہوئے نظر آئیں گے، وہ بھی باقاعدہ فریم کیا ہوا. کسی میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس سے دکان اور مکان میں برکت ہوگی، کسی میں اور کچھ لکھا ہوا ہے، کسی میں اور کچھ لکھا ہوا ہے. کہیں تو قرآن کی کچھ آیتیں ہیں اور کہیں کہیں عربی کے کچھ گڑھے ہوئے الفاظ ہیں. کچھ لوگ خانہ کعبہ کا دروازہ لا کر کے لگا لیتے ہیں دکان اور مکان میں. مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس سے بلاؤں سے حفاظت رہے گی اور گھر اور مکان میں برکت رہے گی. بعض لوگ برکت کے لیے باقاعدہ ایک قرآن پڑھنے والے کو متعین کر لیتے ہیں. ہم نہیں پڑھیں گے، ہم کو کہاں ٹائم ہے، آپ آئیے پڑھیے، ہم سے پیسے لے کر کے جائیے. ایسا برکت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. کتنے سارے آپ کو دکان ملیں گے جو یہی تغرے ہی بیچ کر کے اس کی تجارت کرتے ہیں. اگر بتائیے وہ خریدنے سے اگر برکت آتی تھی تو سب سے زیادہ برکت تو اسی کے پاس ہوتی تھی، اس کو بیچنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی کو معلوم ہو جائے کہ اس چیز میں برکت ہے تو وہ کیوں وہ چیز بیچے گا، آپ کو کیوں فروخت کرے گا؟ تو یہ سوچنے کی چیزیں ہیں. قرآن آپ کے گھر میں موجود ہے، اگر اس قرآن سے آپ برکت نہیں حاصل کر پا رہے ہیں تو قرآن کی چند آیتیں کیا آپ کو بابرکت بنا دیں گی؟ آپ کی زندگی بابرکت ہو جائے گی محض لٹکانے کی وجہ سے. اگر مقصود اس کا پڑھنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی آپ گھر کے باہر اگر گھر میں داخل ہونے کے اور گھر سے باہر نکلنے کی دعا لگاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے.
یا نمازوں کے دعاؤں کا چارٹ لگا دیتے ہیں تاکہ آپ کو دعا یاد ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف خوبصورت لگے، آپ کا گھر اچھا لگے، یا اسی طرح سے آپ کے اس کے پیچھے یہ مقصد ہو کہ اس کے ذریعے سے اللہ آفات اور بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھے گا، یہ غلط ہے۔ اور آج متبرک بہت ساری چیزوں کو لوگوں نے بنا لیا ہے، بہت ساری چیزوں کو متبرک سمجھ رہے ہیں، یہ فلاں جگہ کا دھاگا ہے، یہ فلاں جگہ کی دستی ہے، کہیں کا رومال ہے، کہیں کا گمچھا ہے، کہیں کا ٹوال ہے، کہیں کی تسبیح ہے، اور یہ بابرکت ہے، اس کو استعمال کیجئے، اس کو لیجئے، یہ فلاں آستانے کا ہے، فلاں مزار کا ہے، فلاں بابا کے یہاں کا دھاگا ہے، یہ فلاں کے یہاں کا تبرک ہے۔ تو انسان نے اپنے لیے اور اپنے مال و اولاد میں برکت کے حصول کے لیے، گھر میں برکت کے حصول کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے ایسے بہت سارے خود ساختہ طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا ہے کہ تبرک اور برکت کا جو تعلق ہے یہ ہمارے عقیدے سے جڑا ہوا ہے، اس کا تعلق بڑا گہرا ہمارے عقیدے سے ہے، اور خاص طور سے آپ غور کیجئے کہ برکت کا جو معاملہ ہے یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے جانب سے۔ بذات خود کوئی چیز برکت والی نہیں ہوا کرتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے اس میں برکت آتی ہے، بابرکت ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ ہی کسی چیز میں برکت پیدا کرتا ہے۔ اور خاص طور سے صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، پانی کی قلت ہو گئی، پانی نہیں بچا ہمارے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ نے کہا کہ جس کے پاس جتنا بھی پانی بچا ہوا ہے وہ ایک برتن میں جمع کر کے میرے پاس لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ برتن لایا گیا، تھوڑا سا پانی تھا اس میں، آپ نے اس میں اپنی انگلی ڈال دی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حی علی الطہور المبارک، کہا کہ اے لوگوں آؤ بابرکت پانی کو لے کر کے جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں سے ایسے پانی نکلتا ہے جیسے کہ چشمے سے پانی ابل رہے ہوں، لیکن وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، یاد رکھو والبرکۃ من اللہ، یہ جو میں نے انگلی ڈالی ہے اس سے پانی نکل رہا ہے، اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے، اس میں میری کوئی خوبی نہیں، والبرکۃ من اللہ، یہ جو بڑھوتری ہو رہی ہے، جو پانی تم کو مل رہا ہے یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے ہے، یہ میری خوبی نہیں ہے، تو والبرکۃ من اللہ۔ تو ہمیشہ یہ دھیان میں رکھیں کہ روزی کی تنگی اور کشادگی یہ اللہ رب العالمین کے ذات سے منسلک ہے، اللہ کے ذات سے یہ چیز منسوب ہے، تو برکت اور بڑھوتری اور کسی چیز کا متبرک ہونا یہ من جانب اللہ ہے، اللہ رب العالمین کے جانب سے۔ اور اسی طرح سے جن چیزوں میں برکت ہے وہ محض برکت کے اسباب ہیں، بذات خود برکت عطا کرنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن بابرکت ہے لیکن وہ برکت من جانب اللہ ہے، اللہ رب العالمین کے جانب سے۔ زمزم اگر برکت والی چیز ہے تو من جانب اللہ ہے، اللہ رب العالمین کے جانب سے۔ ایک موقع پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، جویریہ بنت حارث، ان کے تعلق سے، ان کا تعلق قبیلے بنو مستلق سے تھا، ایک غزوے میں یہ قیدیوں میں آئی، قیدیوں کے بطور قیدی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئیں، اور اسی طرح سے ان کے قبیلے اور خاندان کے بہت سارے لوگ، سینکڑوں افراد پکڑے گئے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فما اعلم امراتا كانت اعظم برکتا علی قومها منها، کہا کہ میں نے جویریہ بنت حارث سے زیادہ کسی اور کو اپنے قوم کے لیے برکت والی عورت نہیں دیکھا۔ اس کا یہ مطلب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں تھا کہ جویریہ بنت حارث یہ برکت دینے والی ہیں، برکت عطا کرنے والی ہیں، ہاں یہ تھا کہ برکت کا سبب بنی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، ان سے نکاح کر لیا، اور جب صحابہ نے دیکھا کہ ہمارے حصے میں ان کے خاندان اور قبیلے کے افراد بطور قیدی کے آئے ہیں
اور یہ دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ کر لیا, نکاح کر لیا, یہ ہماری ماں بن گئی, تو صحابہ نے فوراً جتنے بھی قیدی پکڑے تھے سارے کے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کو ہم قیدی کیسے بنا سکتے ہیں, غلام کیسے بنا سکتے ہیں. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ عورت اپنے قوم کے لیے برکت کا سبب بنی ہے, کہ ان کی وجہ سے چونکہ نبی سے ان کا رشتہ جڑ گیا, اس وجہ سے ان کے قوم کے بہت سارے لوگ غلامی کی زندگی سے بچ گئے, آزاد ہو گئے, چھوڑ دیا گیا ان کو. تو جو چیزیں جن چیزوں میں برکت ہوتی ہے وہ محض برکت کا سبب ہوا کرتی ہیں. دوا اور دعا اس میں شفا ہے, یہ شفا کے سبب ہیں, لیکن شفا دینے والی چیزیں نہیں ہیں کہ یہ شفا عطا کریں گی. دوا میں شفا عطا کرنے کی خوبی نہیں ہے, دعا میں شفا عطا کرنے کی خوبی نہیں ہے, بلکہ یہ سبب ہیں, ورنہ ہر دوا کھانے والا شفا پا جاتا تھا. میزبان السلام علیکم. ہمارے یوٹیوب چینل محمدی مسجد آفیشل پر آپ کا خوش آمدید ہے. میزبان, ہمارے چینل پر ہم علماء کے بیانات اور جمعہ کے خطبے لے کر آتے ہیں. ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ کو بہترین آڈیو اور ویڈیو کوالٹی کے ساتھ معلوماتی مواد ملے. ہمارے چینل کی گروتھ اور کامیابی کے لیے آپ کی مدد اور سہارا کی ضرورت ہوتی. میزبان, ہم اپنے چینل پر صاف آڈیو اور ویڈیو کوالٹی کو بہت اہمیت دیتے ہیں. ہر بیان اور جمعہ کے خطبے کو اب تک بہترین کوالٹی کے ساتھ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو کرسٹلکل آڈیو اور ہافنشن ویڈیو کے تجربے کے لیے ہم اپ ٹو ڈیٹ آلات کا استعمال کرتے ہیں. میزبان, اس لیے میں اب سب سے ایک مخلص درخواست کرتا ہوں, براہ کرم ہمارے چینل محمدی مسجد آفیشل کو سبسکرائب کریں اور ہماری کمیونٹی کا حصہ بن جائیں. آپ کی حمایت سے ہم اپنے مواد کو اور بہتر بنا سکتے ہیں اور اب تک بہترین بیانات اور جمعہ کے خطبے پہنچا سکتے ہیں. ہر دعا پانے والا انسان وہ مصیبتوں سے نکل سکتا تھا, لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. جب اللہ رب العالمین چاہتا ہے اس میں اثر پیدا کر دیتا ہے, جس کو اللہ شفا دینا چاہتا ہے اس کو شفا دے دیتا ہے. تو شفا دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. تو چیزیں محض تبرک کا یا برکت کا سبب ہوا کرتی ہیں, برکت عطا کرنے والی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اور تیسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ برکت اور بڑھوتری یہ ایک توفیقی معاملہ ہے, یہ امر توفیقی ہے. امر توفیقی کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی طے کریں گے کہ کون سی چیز برکت والی ہے اور کون سی چیز برکت والی نہیں ہے, کون سا مقام بابرکت ہے, کون سی جگہ بابرکت ہے, کون سے اعمال برکت کے سبب ہیں. یہ اللہ ہی طے کریں گے, یہ شریعت اسلامیہ طے کرے گی. ہم اور آپ اپنی طرف سے چیزوں اور اعمال کو متعین نہیں کر سکتے کہ ان چیزوں کو پڑھا جائے. آج بہت ساری ایسے آپ کو میسیجز ملیں گے, بہت ساری کتابیں. ابھی میں ایک جنازے میں گیا تھا, وہاں کفن میں ایک عہد نامہ رکھا گیا, سینے کے اوپر ایک عہد نامہ سینے کے اوپر رکھا گیا. اس کو میں نے نکالا, بعد میں اس میں لکھا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 3000 بیماریاں اتاری ہیں. 3000 بیماریاں, 1000 بیماری کا علاج طبیبوں اور ڈاکٹروں کے پاس ہے, 2000 کا علاج نہیں ہے. جو شخص جو ہے اس میں موجود عہد نامے کو پڑھے گا 2000 بیماریوں سے اس کو نجات مل جائے گی. اب وہ آدمی مر چکا ہے, اس کو کفن پہنایا جا رہا ہے, اب اس کو کون سی بیماری سے بچانا ہے. اور اسی طرح سے اس کو جنت ملے گی, اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ کہاں سے چھپا ہوا؟ ناز بک ڈپو سے, 4 پیج کا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ جو کسی مطبع خانے سے چھپا ہوا ہے اور اس میں کچھ خود ساختہ دعائیں ہیں, کچھ تو قرآن کے الفاظ ہیں, کچھ مسنون دعائیں ہیں, اور باقی سب گڑھی ہوئی چیزیں ہیں. اس کے تعلق سے لوگوں میں یہ پھیلا دیا گیا کہ یہ چیز متبرک ہے, تبرک والی چیز ہے, اس سے قبر میں نجات ملے گی, عذاب سے بچیں گے, میدان محشر میں نجات مل جائے گی, اور اسی طرح سے بیماریوں سے نجات مل جائے گی. ہر انسان اس کو سینے سے لگا کے رکھے, اس کو بیماری ہوگی ہی نہیں. اس طرح کا دعویٰ اس میں کیا گیا ہے. تو تبرک یا مال و دولت میں بڑھوتری یا اسی طرح سے مصائب و آلام سے نجات,
یہ امر توفیقی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے متعین کردہ ہیں، یہ خود ساختہ نہیں ہو سکتے ہیں کہ انسان جب چاہے جس چیز کو چاہے جیسے چاہے وہ اس کو متبرک مان لے یا اس کو تبرک کا ذریعہ سمجھ لے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے چوتھی چیز یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی چیز میں نمو اور بڑھوتری، کثرت، کسی چیز میں کثرت، یہ محض کثرت یہ برکت نہیں ہے۔ کوئی چیز بہت زیادہ کسی کو مل جائے، کوئی بہت مالدار ہو جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے مالوں میں بڑی برکت ہے یا برکت والی روزی اس کو مل گئی ہے۔ کثرت کا تعلق برکت سے نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اس تعلق سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھے کچھ ضرورت تھی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مال کا سوال کیا، میں گیا، آپ سے سوال کیا، آپ نے مجھے دے دیا، پھر دوسری بار مانگا، پھر دے دیا، تیسری بار مانگا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ لیکن جب تیسری بار دیا تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، آپ نے کہا کہ یا حکیم ان ھذا المال حلوۃ خضرۃ من اخذہ بسخاوۃ نفس بورک لہ فیہ ومن اخذہ باشراف نفس لم یبارک فیہ کالذی یاکل ولا یشبع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے حکیم، یہ جو مال ہے یہ بڑا سرسبز اور بڑا میٹھا ہوتا ہے، یعنی مال کے تئیں انسان کے دل میں فطری طور سے محبت ہے، ہر انسان مال چاہتا ہے، بڑا محبوب ہے انسان کے نزدیک۔ لیکن یاد رکھو، ایک انسان اگر اپنی محتاجگی دور کرنے کے خاطر، ضرورت کے تکمیل کے خاطر مال طلب کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بورک لہ فیہ، تو اللہ رب العالمین اس کے اس مال میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور اگر ایک انسان لالچی ہے اور بس اس کا مقصود ہی ہے مال اکٹھا کرنا، مال بٹورنا، لم یبارک فیہ، تو اللہ رب العالمین اس میں سے برکت کھینچ لیتا ہے، ہٹا لیتا ہے۔ تو بظاہر قارون کا خزانہ نظر آئے گا لیکن اس میں برکت نہیں نظر آئے گی۔ تو محض کسی چیز کا زیادہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ان چیزوں میں جو ہے برکت ہے۔ اور آپ نے مثال سے سمجھایا بھی، کالذی یاکل ولا یشبع، یہ اس کی مثال اس انسان کی جیسی ہے کہ جو کھانا تو کھائے لیکن اس کا پیٹ ہی نہ بھرے۔ کھانا اس مقصد سے کھایا جاتا کہ بھوک دور ہو، اگر کھانا کھانے کے بعد بھوک ہی نہ مٹے تو اس کھانے کا فائدہ کیا ہے؟ ایسا علم جو انسان کو فائدہ نہ پہنچائے، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ نہ اٹھائیں، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں، چاہے علم کا خزانہ کسی کے پاس ہو۔ ایسا مال جو انسان کے لیے مفید نہ ہو، قناعت پسندی انسان کی زندگی میں نہ لائے، جس سے اس کی آخرت نہ سنورے، وہ مال کتنا زیادہ ہو، اس مال کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسی اولاد جو انسان کے لیے آخرت بنانے کا ذریعہ نہ بنے، اس کے لیے صدقہ جاریہ نہ بنے، وہ اولاد سینکڑوں میں ہو، ایسی اولاد کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی بیوی جو اپنے شوہر کی اطاعت شعار نہ ہو، جو صحیح طور سے اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت نہ کر سکے، چار بیویاں ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کسی چیز کی کثرت، اللہ فرماتے ہیں قل لا یستوی الخبیث ولا الطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اے نبی آپ سمجھا دے لوگوں کو، پاک ناپاک دونوں میں کوئی برابری نہیں ہے، گرچہ حرام اور ناپاکی کی کثرت جو ہے تم کو اچھی لگے تو یہ ضروری نہیں ہے۔ چیز تھوڑی ہو اس میں برکت پیدا ہو جائے، وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو، اس کے ذریعے سے آپ کی آخرت سنور جائے، یہی برکت ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہیں تو لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں برکت کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک انار وہ پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائے گی، اور کہتے ہیں کہ اس کا جو چھلکا ہوگا اس سے لوگ سایہ حاصل کریں گے، اتنا بڑا رہے گا۔ تو وہاں کثرت کا ذکر نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا ایک اونٹنی کا دودھ پورے ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک بکری کا دودھ ایک پوری جماعت کو کافی ہوگا۔
امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آج گیہوں کا جو دانہ ہے، برکت والے دور میں گیہوں کا دانہ ایسا نہیں رہے گا، اس سے زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور سے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے دور کے خزانوں میں سے ایک تھیلی ملی، اور اس تھیلی میں گیہوں کے دانے تھے جو کھجور کے گٹھلی کے برابر تھے۔ آج گیہوں کا دانہ کتنا چھوٹا ہے، کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے دور کا تھا، تو جو گیہوں کا دانہ تھا وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر تھا، ایک دانہ، اور اس تھیلی کے اوپر لکھا تھا کہ عدل و انصاف کے دور کا غلہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی چیز میں برکت ڈالتا تو بہت زیادہ نہیں دیتا، بلکہ اسی چیز میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو خاص طور سے رزق میں کمی اور بیشی، رزق میں برکت، آج بہت سارے لوگ بے برکتی کا شکوہ کرتے ہیں۔ ہم کو ان اسباب کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے مال و اولاد میں اللہ برکت عطا فرمائے، کثرت نہیں برکت عطا فرمائے، ہماری صحت میں، ہماری اولاد میں، اور ہمارے مال میں، ہمارے علم و ہنر میں، ہمارے عمل میں، ہمارے وقت میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے۔ تو برکت کے حصول کے لیے ان اسباب کو تلاش کرنا ضروری ہے کہ شریعت اسلامیہ کن اسباب کے جانب ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے پھر اگلے خطبے میں بات رکھوں گا کہ برکتوں کے حصول کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، رزق کی جو تنگی ہے اس میں اللہ برکت دے دے، کم ہو اس میں اللہ برکت ڈال دے، کیا ہمیں کریں اور کیا طریقہ اپنائیں، کیا اسباب اپنائیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے قناعت پسندی والی زندگی ہم کو عطا کر دے۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ العالمین تا زندگی توحید پر رہنے اور توحید پر عمل کرنے کہ اللہ ہمیں کو توفیق عطا فرمائے، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔